اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے 74 سال میں پہلی مرتبہ میانمار کے بارے میں ایک قرارداد کی ہے منظور، جس میں تشدد ختم کیے جانے کا کیا گیا ہے مطالبہ اور میانمار کی فوجی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ بے دخل کی گئی رہنما آنگ سان سوچی سمیت سبھی سیاسی قیدیوں کو کیا جائے رہا۔ چین میں پھیل رہے کورونا نے پوری دنیا کی بڑھا دی ہے تشویش۔ کچھ میڈیا رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ہر ہفتے چین میں ہزاروں لوگوں کی جا رہی ہے جان، لیکن عالمی صحت تنظیم WHO نے کورونا سے جڑے اعداد و شمار کو لے کر ظاہر کی ہے تشویش، اور اس کے لیے WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈنوم گیبریسس نے بدھ کو ایک بار پھر چین سے کورونا وبا کے پھیلاؤ کو بہتر ڈھنگ سے سمجھنے کے لیے درخواست کرتے ہوئے ڈیٹا شیئر کرنے کو کہا ہے۔ پاکستان کی حالت دن بدن ہوتی جا رہی ہے خراب۔ ملک کے مشہور اردو اخبار انتخاب ڈیلی نے بتایا کہ پاکستان کے غربت کی شرح میں 35.7% کا ہوا ہے اضافہ، اور کھانے پینے کی ضروری اشیاء کی قیمتوں میں 20 سے 31% کا ہوا ہے اضافہ۔ ادھر ملک عالمی غریبی انڈیکس کی فہرست میں 116 ممالک میں سے پہنچ چکا ہے 92 مقام پر۔ وزیراعظم نریندر مودی ملک میں کووڈ صورتحال اور متعلقہ پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے آج اعلیٰ سطح کی کر رہے ہیں میٹنگ۔ چین، جاپان، جنوبی کوریا، فرانس اور امریکہ میں کووڈ-19 معاملات میں حالیہ اضافے کے مد نظر یہ میٹنگ کی گئی ہے طلب۔ ادھر صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر منسکھ مانڈویا نے کل ملک میں کووڈ-19 صورتحال کے بارے میں اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ ابھی ختم نہیں ہوا اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ پوری طرح مستعد رہیں اور نگرانی کے نظام کو بنائیں مستحکم۔ ڈھاکہ میں شیر بنگلہ نیشنل اسٹیڈیم میں بھارت کے ساتھ دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش نے چائے کے وقفے تک 5 وکٹ پر 184 بنا لیے تھے رن۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے کا کیا فیصلہ۔ KL راہل کے زیر کمان بھارتی ٹیم کو 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی حاصل ہے سبقت۔ بھارت نے پہلا میچ 188 رن سے جیتا تھا۔ اس میچ میں شبھمن گل اور چتیشور پجارا نے سنچریاں بنائی تھیں۔ کلدیپ یادو نے 8 وکٹ لیے اور انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی دیا گیا ہے قرار۔ اس جیت کے ساتھ ہی بھارت نے عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے لیے اپنے دعوے داری بنا لی ہے مستحکم۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کل نئی دلی میں مشترکہ خدمات مراکز CSC اور محکمہ ڈاک انڈیا پوسٹ کے ذریعے گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس خدمات کا کیا آغاز۔ انڈیا پوسٹ اور مشترکہ خدمات مراکز CSC کا گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس کے ساتھ اتحاد آخری سرے کے خریداروں، فروخت کنندگان اور خدمات فراہم کرنے والوں کے لیے نہایت مفید ہوگا ثابت۔ اتر پردیش کے مختلف اضلاع میں بدھ کی صبح گھنا کہرا چھایا رہا اور نمی میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کو سخت سردی کا کرنا پڑا سامنا۔ لکھنؤ ضلع انتظامیہ نے سردی کی لہر کے پیش نظر 8ویں جماعت تک کے تمام اسکول صبح 10 بجے سے پہر 3 بجے تک کھولنے کے احکامات کیے ہیں جاری۔ زونل میٹرولوجیکل سینٹر لکھنؤ کی رپورٹ کے مطابق ریاست کے مشرقی اور مغربی حصوں کے بیشتر علاقوں میں صبح کے وقت چھایا رہا کہرا۔ چھتیس گڑھ میں نارائن پور ضلع کے کم از کم 14 دیہات کے عیسائی برادریوں نے 16 دسمبر سے اپنے علاقے کی اسٹیڈیم اور چرچ میں لے رکھی ہے پناہ، کیونکہ نامعلوم حملہ آوروں کے مبینہ منصوبہ بند حملوں کے بعد انہیں اپنی حفاظت کے لیے یہ اقدام پڑا اٹھانا۔ خوفزدہ دیہاتیوں نے اس ہفتے ضلع انتظامیہ کو ایک میمورنڈم سونپا تھا، جس میں کہا گیا کہ نامعلوم حملہ آوروں نے تقریباً 60 خاندانوں کو بنایا نشانہ، اور ان میں سے کچھ کو عیسائی مذہب اختیار کرنے پر ان کو گھروں سے نکال دیا زبردستی۔ نارائن پور ضلع میں عیسائی برادری کے لوگوں نے حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے نارائن پور کلکٹریٹ کے سامنے دیا دھرنا۔ چین میں کورونا کے بڑھ رہے خطرے کی آ رہی خبروں کے درمیان اتر پردیش کی یوگی حکومت بھی ہو گئی ہے الرٹ۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی جانب سے خاص طور پر بے سہارا کمزور طبقے کے غیر محفوظ لوگوں کو بڑھتی ٹھنڈ اور سرد لہر کے ساتھ کورونا سے بچانے کے لیے کورونا گائیڈ لائنز کے مطابق نائٹ شیلٹرز چلانے کا دیا ہے حکم۔ وہیں آج یعنی جمعرات کو وزیر اعلیٰ کووڈ کو لے کر سکتے ہیں میٹنگ۔ منی پور کے نونی ضلع میں کل ایک اسکول بس کے پلٹ جانے کے بعد 7 طلبہ ہلاک اور 40 سے زیادہ دیگر ہو گئے ہیں زخمی۔ یہ حادثہ پہاڑی ضلع کے لونگسال علاقے کے نزدیک پرانی سڑک کے پاس آیا پیش۔ زخمیوں میں 10 کی حالت بتائی جاتی ہے نازک، جبکہ 5 طلبہ کی موقع پر ہی ہو گئی موت۔ دیگر 2 طلبہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ تھمبالنو ہائر سیکنڈری اسکول کے طلبہ نونی ضلع میں کھوپم کے سالانہ اسکولی مطالعے پر گئے تھے۔ پولیس نے معاملہ کر لیا ہے درج اور جاری ہے تحقیقات۔